غالب کی شاعری اور ان کی دل عزیزی پر چند باتیں اردو میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ملیالم میں غالب پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں رشید احمد صدیقی صاحب کا قول پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھا جائے مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں کہوں گا غالب، اردو اور تاج محل۔ ایک اچھے شاعر کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے وہ صرف ماضی اور حال کا نہیں مستقبل کا بھی شاعر ہے۔ یہ غالب شناسی کا دور ہے۔ نئی نسل اور جدید ذہن کے افراد غالب کے جس قدر مطالعہ کرتے ہیں کسی اور شاعر کو نہیں۔ غالب اپنے دور میں اکیلے رہے ہوں گے لیکن آج ان کے ساتھ ایک کارواں ہے۔ انہوں نے فن کو اپنے عہد کی سماجی بصیرت کا آئینہ دار بنایا۔ غالب ولی، میر، سودا اور نذیر کی طرح سیکولر نظریے کو نئی معراج سے ہمکنار کر لیا۔ ان کی شاعری دل سے زیادہ دماغ کی شاعری ہے۔ آج جدید ذہن کے شاعر کا کہنا بھی ہے وہ سب کے لیے نہیں لکھتا کہ اس کو سمجھنا ہے تو اس کے قریب ہونا چاہیے۔ غالب نے بھی سب کے لیے نہیں لکھا۔ غالب نے کہا ہے آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے متوقن کا ہے اپنے علم تقریر کا۔ اور ایک شعر میں غالب کہتے ہیں کہتا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم تا رگ نہ سگے میرے عرف پہ انگوش۔ غالب کی شاعری کی معنویت پر خود غالب کرتے ہیں یہ جینا معنی کا تلسم سے سمجھو جو لفظ ہے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب نے کہا ہے میرے اشعار میں قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے۔ اچھے ایک عظیم شاعر کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے غالب نے اپنے فن کو وفاداری پر قائم رہے، تجربات کو سچائی پر زور دیا اور اپنی زبان آپ بنائی اور شاعری کو لہجہ خود دیا۔ غالب کی زندگی کو کسی خاص زاویے، کسی مخصوص نظریے سے اور کسی عقیدے سے نہیں دیکھا، زندگی کو ہر زاویے سے دیکھا، صرف جذباتی اور طور پر محسوس نہیں کیا، اس کا ذہن طور پر جائزہ لیا۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن دیا ہے۔ ان کی شاعری حسن و معنی کے ایک تاج محل ہے۔ حالی، مومن، آرزو ان کے قدردان تھے۔ غالب نے اپنے دور میں عام ذہن کو نہیں بدلا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بدلا۔ انہوں نے الفاظ کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا۔ وہ الفاظ کو ان کی ظاہری حسن اور دلکشی کے ساتھ کو وجہ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کی معنویت، ان کی داخلی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غالب کی عظمت بارے میں کہتا ہے کہ غالب کی شہرت بین الاقوامی ہو چکی ہے۔ کالیداس، شیکسپیئر اور گوئتے اور ٹاگور کی طرح غالب بھی ساری انسانیت کے شاعر ہیں۔ مشہور ہندی بھگوتی شرن اپادھیائے نے بالکل صحیح کہا ہے تلسی داس کے بعد اور ٹاگور سے پہلے ہندوستان میں غالب کے پایا شاعر پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے کلام میں کسی مخصوص نظریے اور عقیدے کی اشاعت نہیں کی، وہ صرف اپنے تخیل اور ان کے تجربات کی آئینہ دار کی کرتی ہے۔ غالب کا تخیل نہایت اعلیٰ، ان کے تجربات غیر معمولی طور پر وسیع، تو ان کے عظمت انہوں نے کبھی مجروح ہونے نہیں دیا۔ غالب کی زندگی کا مطالعہ اپنے طور سے کیا ہے۔ انہوں نے ہر اشیاء اور مسائل کا جائزہ لیا، عقیدوں سے انکار کیا، حق کی جستجو اور سوالات پیدا کیے۔ غالب کی شاعری اس کی اعتبار سے باقی ذہن کی نہیں، ذہن کی شاعری ہے۔ کہتے ہیں جب کہ کچھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہوا کیا ہے۔ غالب کی شاعری اپنے دل کی آواز اور روح کی پکار کی طرح محسوس کرتا ہے۔ وہ انسان کی ضمیر کی آواز ہے، انسان کے جذبات و احساس کی ترجمانی ہے۔ ان کی عظمت پر ہر دور میں، ہر رنگ میں برقرار رہے گی۔ ہم جانتے ہیں غالب کی زندگی آخری دم تک مشکلات سے گزرا۔ اپنے دل عزیز محبوب لوگوں کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے آفات و مسائل برداشت کیے، غیر یقینی صورتحال کا سامنا
انہوں نے اپنے اشعار میں کئی جگہوں پر ان غم انگوہ کیفیت کا بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں زندگی اپنی اس شکل سے گزری غالب, زندگی اپنی اس شکل سے گزری غالب, ہم بھی یاد کریں گے کہ خدا لکھے. خود اعتمادی بڑی چیز ہے. خود اعتمادی اور قوت ارادی کے ساتھ غالب مشکلات کا سامنا کرتا رہا. غالب کی سنجیدگی میں شوخی اور آنسو میں مسکراہٹ ہے. ان کی شاعری اس میں ایک نیا رنگ پیدا کیا. انسان کے عام طور پر مصائب اور پریشانیوں کا دوران تشکیل قلب تو کھو جاتی ہے, نالائق تصورات اور خیالات کی وجہ سے ان کی توانائی, ان کی انرجی کھو جاتی ہے. لیکن غالب مصیبت و آفات کو خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا. ان کی تخلیقی قوت کبھی ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا. خود پر ان کو فخر محسوس ہوتا تھا. ظرافت کے ساتھ بات کرنے والوں میں کبھی ذہنی دباؤ, منٹل ڈپریشن نہیں ہوتا. غالب ہمیشہ مسکرا کر کھل کر باتیں کرتے تھے. احساس ذلت و ندامت کو ظرافت سے ٹال دیا ہے. دیوان غالب میں اس طرح کے بہت اشعار ملتے ہیں. ایک شعر ہے بغل میں غیر کے آج آپ سوتے ہیں کہیں ورنہ سبب کیا خواب میں آ کر تصور ہے پنہان کا. اور ایک شعر ہے آج ہم اپنی پریشانی کی خاطر ان سے کہنے جاتے ہیں تو اوپر دیکھیے کیا کرتے ہیں. اور ایک شعر ہے ناکردہ گناہوں کی حسرت ملے گا, ناکردہ گناہوں کی حسرت ملے گا یا رب اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے. جدید شاعر غالب کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. جس صنف کی وجہ سے غالب ہے وہ ان کی غزل کی وجہ سے. غالب کو فارسی اور اردو دونوں میں زیادہ قدرت حاصل تھی. انہوں نے اردو سے زیادہ فارسی دانی پر فخر محسوس کرتا تھا. ابتدا میں وہ فارسی شاعری بیدل کی پیروی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں طرز بیدل میں رفتہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. ان کے کلام میں فارسی آمیزش کے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک ردیف نور میں پہلا شعر ہے لوم بخت خفت سے ایک خواب خوش ولے غالب کے در ہے کہ کہاں سے ادا کروں. لوم بخت پورے پرشن ہے, فارسی ہے. لوم میرا سویا ہوا نصیب سے میں عشق خوش والے خواب میں قرض میں لے لوں. لیکن غالب کرتے ہیں میں قرض میں بھی چیزیں واپس دینا چاہیے, اس لیے لوم بخت خفت سے ایک خواب خوش والے غالب ہے در ہے کہ کہاں سے ادا کروں. لیکن خوش والے خواب میں کیسے قرض لیا ہوئی چیز میں واپس کروں. اور ایک شعر ہے شمار مرغوب بہت مشکل پسند آیا, تمہارے صبح مرغوب بہت مشکل پسند آیا, تماشا یہ وقت کب ہر دن سب دل پسند آیا. فارسی آمیز کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی مفہوم لوگوں کی سمجھ نہ سکا ہو. اس کے بارے میں غالب کرتے ہیں آسان کرنے کو کہتے ہیں فرمائش, آسان کہنے کو کہتے ہیں فرمائش, گویم مشکل ورنہ گویم مشکل. یہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلہ کی پرواہ. غالب کہتے ہیں نہ صحیح میرے اشعار میں مانا نہ صحیح. غالب کے کلام میں ایک اہم خصوصیت ان کے انداز بیان کی خوبی ہے. ایک آپ جانتے ہیں کہ شعر ہے ہاؤ بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان. اور انہوں نے اشعار میں کئی جگہوں پر غم اندوہ کی کیفیت احساس ذلت و ندامت کو ہنستے ہنستے ٹال دیا ہے. دیوان غالب میں ہم کو ایسے بہت سے اشعار ملتا ہے. کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں وارث. غالب پوچھتے ہیں کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں وارث, پر اتنا جانیے کل وہ جاتا تھا ہم سے ہم نکلے کہ یہ خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں دنیا نہ ہوا. اور ایک شعر ہے آج ہم اپنی پریشانی کی خاطر ان سے کہنے جاتے ہیں تو دیکھیے کیا کرتے ہیں. اور ایک شعر ہے اور بہت اچھا شعر ہے بغل میں. غالب کرتے ہیں معشوق کے بارے میں, معشوق دوسروں کے بغل میں سوتی ہے, اس کے بارے میں غالب کرتے ہیں بغل میں غیر کی آج آپ سوتے ہیں کہیں ورنہ سبب کیا خواب میں آ کر تصور ہے پنہان کا.